میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نفاست ہے۔ حضور نے لوگوں کو شرمندہ کرنا پسند نہیں کیا۔ ایک شخص حضور کے گھر میں مہمان آیا رات کے وقت میں، اس نے کہا کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے سنا ہوا ہے کہ اتنا زیادہ گھر کے اندر گنجائش نہیں تھی رہنے کی۔ حضور کئی دفعہ مسجد میں ٹھہراتے تھے یا مہمانوں کو صحابہ میں بانٹ دیتے تھے۔ وہ کہنے لگا کہ میں نے آپ کے گھر میں قیام کرنا ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے، آ جاؤ پھر۔ صحابہ کہتے ہیں جتنا ہمیں 4-5 بکریوں کا دودھ سارے اہل خانہ استعمال کرتے تھے، محبوب کا سارا گھرانہ وہ سارا اکٹھا اکیلے ہی دودھ پی گیا، سارا جتنا کھانا تھا اکیلے ہی کھا گیا۔ رات کو اسے چارپائی پہ سلایا گیا تو کھا اتنا چکا تھا کہ اس کا پیشاب حضور کے بستر پہ ہی نکل گیا۔ وہ جب آلودہ ہوا تو شرمندہ ہوا، اٹھ کے بھاگ گیا کہ کسی نے دیکھ لیا تو کیا بنے گا۔ کہتا ہے میں جب کنویں پہ گیا نا تو جا کے میں نے غسل کیا، کپڑے دھوئے تو خیال آیا میری تو سونے کی انگوٹھی رہ گئی ہے وہاں۔ اب طبیعت اجازت نہیں دیتی تھی کہ وہاں لوگ اکٹھے ہو گئے ہوں گے۔ یہاں حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی اپنے غلام کو مار رہے تھے تو نبی پاک علیہ السلام پہنچ گئے۔ حضور نے فرمایا اسے معاف کر۔ اس نے کہا کتنی بار؟ ایک جملہ نبی پاک نے کہا تو حضرت وہ کہتے کہ میرے وجود کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اسے معافی دے دے۔ حضور کتنی بار؟ تو میرے نبی پاک نے فرمایا جتنی بار اللہ تجھے معافی دیتا ہے دے نا اتنی بار تو بھی معافی۔ وہ اگر تجھے بات بات میں پکڑے تو تیرا کیا اشر کرے؟ سوچ نا۔ اور رب زیادہ قادر ہے پکڑنے پہ۔ ہم شرمندہ کرتے ہیں لوگوں کو، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پکڑتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، اور لوگ بڑے سمارٹ بنتے ہیں، بڑے سمارٹ بنتے ہیں۔ یہ احساس نہیں کرتے لوگ۔ احساس کی دولت حسن ہے زندگی کا۔ اور میرے رسول پاک علیہ السلام کا کمال یہ ہے کہ دنیا میں آج جتنا بھی احساس ہے یہ سارا میرے نبی کا دیا ہوا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، وہ جو جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، بس جب آ گئی ہیں جوشے رحمت پہ ان کی نظریں جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں۔ یہ کمال تھا میرے رسول پاک علیہ السلام کا صلی اللہ ہو۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں انگوٹھی سونے کی رہ گئی تو دل میں خیال یہ تھا کہ واپس جاؤں گا تو وہاں تو حالات ہی بڑے گڑبڑ ہوں گے، لوگ اکٹھے ہوں گے، شرمندگی ہوگی، میں پیشاب کر رہا ہوں بستر پہ، حال بڑا سخت ہوگا ادھر، اتنے لوگوں کا سامنا کیسے میں کروں گا۔ لیکن مجبوری تھی۔ اب انگوٹھی سونے کی تھی، بڑی قیمتی تھی۔ کہتے ہیں اس انگوٹھی کی مجبوری نے مجھے شرمندگی کا سامنا کرنے پہ مجبور کیا۔ اور جب میں آ کے حضور علیہ السلام کے کمرے کے باہر کھڑا ہوا تو وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ اللہ کے رسول نے بالٹی میں پانی رکھا ہوا تھا اور میرے پیشاب پر پانی بہا رہے تھے، خود رسول پاک۔ اور فرماتے ہیں حضور علیہ السلام پانی بہا رہے تھے اور میری طرف دیکھا تو محبوب نے مسکرا کے فرمایا غسل کر لیا آپ نے؟ آپ کو تکلیف ہوئی جب انسان کا معدہ کمزور ہوتا ہے اس سے ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں، فکر نہ کریں، بیٹھے میں ناشتہ لاتا ہوں۔ کہتے ہیں حضور علیہ السلام کے جملے تھے کہ طوفان تھا، او ککھ سواد نہیں مشری اندر، اسی کھنڈاں بھی چکھ ڈٹھیاں پر اے نساریاں شیواں نالوں گلاں سجنتیا کر کے تفسیہ باطن کر کے وہ لفظ محبوب یہ کہہ کے گزرنے لگے تو میں نے بازو تھام لیا۔ میں نے کہا محبوبہ میں زیادہ پڑھا لکھا تو نہیں، سیانا تو نہیں، زیادہ کھانے والا موٹا دادا آدمی ہوں، حضور میں کوئی انالیسس نہیں کر سکتا، تجزیہ نگار نہیں، باریک نہیں، اور میرا موٹا دماغ بھی مان گیا کہ آپ واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں۔ وہ گھر گیا اور قبیلے کے ایک ایک بندے کے پاس گیا۔ وہ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں جب وہ واپس آیا تو 500 آدمی ساتھ تھا۔ کہنے لگا سوڑے میں اکیلا نہیں آیا، ساری برادری سارا قبیلہ لایا ہوں اور سب کو میں نے بتایا ہے کہ دنیا میں جسے میں دیکھ کے آیا ہوں ایسا تم نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا، جس کی میں زیارت کر کے آیا ہوں ایسا نہیں تم نے دیکھا ہوگا۔ تو محبوبہ ہم سارے آئے ہیں، پڑھائیں کلمہ، ہم بھی آپ کے غلام بننا چاہتے ہیں۔ ہم شرمندہ کر کے بڑے راضی، لوگ معافیا مانگ رہے ہیں، منتیں کر جناب غلطیاں کی، وہ فوراً دلائل آگے سے دیں گے۔ او بھائی
کسی کو شرمندہ کر کے تجھے کیا ملے گا؟ کسی شخص کو تھوڑی دیر کے لیے جھکا کے تیرے نفس کی کون سی تسکین ہے جو تجھے حاصل ہوگی؟ تیرے وجود کے اندر کون سی؟ اب ناراض نہ ہونا، یہ ہر طبقے کا معاملہ ہے۔ جتنا کوئی اس کے نیچے ایک آدمی ہے یا دو آدمی ہے، وہ روب ڈال کے خوش ہوتا ہے ان پہ، وہ اس کو پریشان کر کے نیچا دکھا کے راضی ہوتا ہے۔ میرے رسول دنیا میں لوگوں کو نیچا دکھانے نہیں آئے، عزتیں عطا کرنے آئے، حضور بلندیاں دینے آئے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے وقار دیا،